السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف بكاءها او قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر وزرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب. صدق رسولنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، حدیث بخاری شریف اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی میں نے تلاوت کی۔ اس کے متعلق ترجمہ اور اس کی تشریح پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر اللہ کے حبیب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد فی القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا۔ صحیح بخاری شریف جلد اول کتاب العلم کی یہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا اس سے پہلے جو ہم نے گزشتہ درس میں جو حدیث پڑھی تھی اس کا باب تھا، عنوان تھا، ٹائٹل تھا الغضب فی الموعظہ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ۔ کوئی ناپسندیدہ چیز نظر آئے، سامنے ہو تو اس پر غضب اور غصے کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس عنوان کے تحت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی تھی جس کا خلاصہ مفہوم یہ تھا کہ ایک صاحب جو نماز پڑھاتے تھے وہ بہت طویل نماز پڑھاتے تھے، شاید ہو سکتا ہو رکوع سجود لمبا ہوتا ہو یا قرات بہت لمبی ہو جاتی ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت ہوئی کہ وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے، یعنی جماعت میں شریک ہوں گے تو ہم تکلیف میں ہوں گے، اس لیے جو ہے اس بنیاد پر شریک نہیں ہو سکتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت ہی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا اور انہیں سخت تاکید فرمائی، اور عام طور پر یہ حکم عطا فرمایا کہ جو بھی امامت کرے وہ نماز میں تخفیف کرے۔ تخفیف یعنی بہت لمبی لمبی صورتیں نہ پڑھے قرات، اور بہت ہی لمبا سجدہ نہ کرے، لمبا رکوع نہ کرے، کہ کیونکہ جماعت میں مقتدیوں میں بہت کمزور بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، بوڑھے مریض ہوتے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معتدل انداز میں تخفیف کرے۔ یہاں عنوان تھا، موضوع تھا ناپسندیدہ چیز پر کراہت کا اظہار کرنا، غصے کا اظہار کرنا۔ اسی کے متعلق ایک اور دوسری حدیث پاک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پیش کی ہے، باب وہی ہے، ٹائٹل وہی ہے، لیکن حدیث دوسری ہے
اس میں ایک الگ مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ ہے، اور وہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ بھی ہے۔ بہت پہلے شاید میں نے درس میں بیان کیا تھا، ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید بیان کیا تھا، لیکن ہو سکتا ہو اکثر لوگوں کے ذہن سے بات نکل گئی ہو۔ وہ مسئلہ بھی اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے، جیسے اکثر ہوتا ہے کسی کا پرس گر گیا، پیسے گر گئے، موبائل چھوٹ گیا، تو اس کو کہتے ہیں لقطہ۔ اب لقطہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر کوئی اٹھا لے تو پھر اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس کے متعلق حدیث پاک میں ہم مسئلہ بیان فرمایا گیا ہے۔ تو عنوان تو یہ تھا کہ ناپسندیدہ چیز سامنے ہو یا کوئی ایسی چیز ظاہر ہو تو اس پر غضب اور غصے کا اظہار کرنا یہ بھی درست ہے۔ تو یہاں بھی ایک مسئلہ ایسا آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سوال کر رہے تھے، تو سوال کرنے والے نے ایسا سوال کیا کہ جو سوال کرنے کے لائق نہیں ہے۔ جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم شرعی مسائل بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ وہ ضرورت ہی نہیں ہے، بلا وجہ کا سوال، تو اس میں کبھی غصہ آ جاتا ہے، غضب کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر ایک سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوا تو حضور نے اس پر بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ جیسے ایک شخص نے پوچھا کہ نماز، صبح کی نماز، فجر کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہے؟ تو امام صاحب نے جواب دیا کہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب، یعنی آفتاب طلوع ہونے سے پہلے تک فجر کی نماز کا وقت۔ اب اس پر سوال کر رہا ہے کہ اگر سورج طلوع ہی نہ ہو تو امام صاحب نے کہا کہ آپ کا سوال نہ کرنا ہی بہتر تھا۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ کچھ ایسے علاقے وہاں کے لیے ایسی صورت ہوتی ہے تو وہ الگ حکم ہے، ورنہ عام طور پر اب تک تو یہی آپ نے دیکھا، سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہوتا ہے۔ طلوع اور غروب یہ تو ایک مستقل طور پر عادتاً اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق چل رہا ہے۔ اب اس پر یہ پوچھنا اگر سورج طلوع ہی نہ ہو تو کیا حکم ہے، غروب ہی نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ تو ایسے کچھ سوالات لوگ کرتے ہیں کہ جن سے کبھی کبھی عالم کو، امام کو غصہ آتا ہے، ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں ایک سوال تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا تو حضور نے اس پر بھی غضب کا اظہار فرمایا۔ یہ ایک عنوان کے تحت حدیث ہے، اس میں مناسبت ہے، لیکن خاص طور پر جو مسئلہ بیان کرنا ہے اس کے احکام انشاءاللہ اس حدیث کے تحت بیان کیے جائیں گے۔ پہلے آپ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن محمد نے، انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی ابو عامر نے، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن بلال مدینی نے، وہ ربیعہ بن ابو عبد الرحمن سے، وہ یزید مولا ممبعیس کے یہ غلام ہیں ان سے، اور انہوں نے زید بن خالد جوہنی سے، یہ حضرت زید بن خالد جوہنی یہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سألہ رجل عن اللقطہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے لقطہ کے بارے میں پوچھا۔ لقطہ ابھی میں نے بتایا نا کہ کسی کی کوئی گری پڑی چیز ہے، کوئی چیز گر گئی اور وہ شخص جس کی گری ہے وہ تو وہاں نہیں ہے، اب ہم وہاں پہنچے تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، اس کو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو سائل نے یہ سوال کیا کہ لقطہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعرف وقاءها قال وعاءها، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تھیلی، کیونکہ عام طور پر کسی کی تھیلی پڑی ہوئی ہے، ڈبہ پڑا ہوا ہے، تو اس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ جو چیز پڑی ہوئی ہے، جیسے کوئی تھیلی میں ہے، بٹوے میں ہے، تو وہ تھیلی کا جو بند ہے اس کو پہچان لو، یعنی یاد رکھ لو کہ یہ ملی ہوئی چیز ہے۔ اعرف وقاءها، اس کے بندھن کو، اس کی بوری کو پہچان لو، یا فرمایا اس کے ڈھکن کو، وعفاصها، یا اس کے اوپر بند کرنے والی چیز کو، ثم عرفها سنتن، ایک سال تک اس کا اعلان کرو،
یعنی وہ چیز اپنے تحویل میں لے لو، اپنے پاس رکھو، لیکن پہچان لو کیوں، اس لیے کہ تاکہ اپنے استعمال میں نہ آئے، کیونکہ ہو سکتا ہو اپنے گھر کی بھی کئی پہیلیاں ہیں، اس میں آپ نے رکھ دیا، اب مل گئی تو آپ نے استعمال شروع کر دیا، اس سے حضور نے فرمایا اس کو پہچان لو، اس کے بندھن کو پہچان لو، کیونکہ پہیلی ایک جیسی کئی پہیلیاں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرو، ثم استمتع به، 1 سال تک اگر وہ نہ آئے، اس چیز کا جو مالک ہے وہ نہ آئے، تو پھر اس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، نفع حاصل کر سکتے ہو۔ ان جاء ربها، اب اس کا مالک آ گیا، یعنی آپ نے اس کو استعمال کر لیا، اب اس کا مالک آ گیا، یعنی جو آپ نے اعلان کیا تھا، اب اس کو خبر ملی کہ میری فلاں چیز فلاں صاحب کے پاس ہے، اب وہ آپ کے پاس آ گیا، فرماتے ہیں فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، اب اس کو تم ادا کرو، یعنی وہ جتنی چیز تھی اس کی رقم آپ ادا کرو۔ قَالَ وَضَالَّةُ الْإِبِلِ، اب دیکھیں حضور نے لقطے کا حکم تو بتا دیا کہ جو گری پڑی چیز ہوتی ہے اس کے متعلق اگر آپ پہنچا سکتے ہیں یا مالک آ سکتا ہے تو آپ اس کو اٹھا کے رکھے رہو اور اعلان کرتے رہو، اس کے بارے میں لوگوں میں بتاتے رہو، تشہیر کرو۔ اب وہ شخص اگر آ گیا اسی درمیان تو دے دو، لیکن سال بھر تک نہیں آیا، سال بھر تک آپ نے اعلان کیا نہیں آیا تو اب اپنے استعمال میں لا سکتے ہو، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ اگر وہ مالک آ جائے تو پھر میں اسے واپس کروں گا، اگر استعمال کر لیے تو اب اس کی جو قیمت ہوگی وہ قیمت دے دیں گے۔ جیسے ہی حضور نے یہ مسئلہ بیان فرمایا تو اب وہ سائل جنہوں نے سوال کیا تھا وہ پوچھ بیٹھے، فَضَالَّةُ الْإِبِلِ، اگر اونٹ گم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہی سوال، اونٹ کہیں گم ہوتا ہے، جیسے بیل ہے، کسی کا بیل اگر ہے تو وہ گم تھوڑی ہوتا ہے، اگر رسی کھل گئی ہے نکل گیا تو چلتا رہتا ہے، تو اس کو کوئی پکڑے نہ پکڑے لیکن جو مالک ہے وہ ڈھونڈتا ہوا آئے گا اس کو لے جائے گا، تو یہ تو کوئی سوال کرنے والی چیز تھی نہیں۔ خاص طور پر اونٹ کے بارے میں، چونکہ عام طور پر جو لوگ اونٹ پالتے تھے، اونٹوں کو رکھتے تھے، وہ ایسے ہی کھلا ہی چھوڑتے تھے، کوئی باندھ کر کے نہیں رکھتا تھا۔ اب جو چیز کھلی رہتی ہے اور وہ چلتے پھرتے گھوم پھر کے واپس اپنے ہی گھر آتے ہیں، ان کو اپنا گھر معلوم ہے، تو اب یہ سائل کا سوال کرنا بالکل بھیجا تھا، کیونکہ اس دور میں اونٹ کوئی گم ہونے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ چلتا پھرتا رہتا ہے، اور قدرتی طور پر اس کے غذا کا اللہ نے اس کے اندر ایسا اہتمام فرمایا کہ کئی دنوں تک اسے پانی نہ ملے تو بھی وہ پانی کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے اندر، کیمل میں آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اس کے اندر ایک ایکسٹرا تھیلی ہوتی ہے، جب وہ پانی پیتا ہے تو پانی سافٹ بھی ہوتا ہے، تو اب کئی دن تک اگر اسے پانی نہ بھی ملے تو اندر جو اس کے سافٹ پانی ہے اسی سے وہ اپنا گزارا کر لیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ سوال ہوا اور وہ شخص نے پوچھا کہ اونٹ گم ہو جائے تو کیا ہوگا، تو غضب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، ناراض ہوئے، یہ کوئی سوال کرنے والی چیز ہے؟ پھر حضور نے فرمایا، اچھا، راوی کہتے ہیں حضور اتنا ناراض ہوئے کہ چہرہ بالکل سرخ ہو گیا، احمرت وجنتا ہو، یا راوی کہتے ہیں کہ چہرہ لال ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، وَمَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تجھے کیا ضرورت ہے، اس سے کیا تعلق ہے، اس کے پاس اس کا پانی ہے، اس کے جوتے ہیں، یعنی وہ کہیں خراب ہونے والی چیز تو ہے نہیں کہ پڑا رہے گا تو وہ ضائع ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، مر جائے گا، وہ چلتا پھرتا رہے گا، اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، چھوڑ دو اس کو، جو اس کا مالک ہے وہ آ کے لے جائے گا، یہ اپنے مالک کے پاس پہنچ جائے گا۔ ترید الماء وترعى الشجر، وہ چرتا رہتا ہے، پانی پر پہنچ جاتا ہے، اور درختوں کو یہ پودے وغیرہ چرتا رہتا ہے، گھاس پھوس، فذرها حتى يلقاها ربها، اسے چھوڑ دو، اس کو پکڑنے اٹھانے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے مالک کے پاس پہنچ جائے گا۔ سوال انہوں نے کیا تھا، ضالۃ الغنم، بکری گم ہو جائے تو کیا حکم ہے، گم شدہ بکری کا کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکا ولی اخیک ولی الذئب، وہ تمہارے لیے ہے یا تو تمہارے بھائی کے لیے ہے یا نہیں تو بھیڑیا کی ہے، یعنی اگر جس کی ہے وہ اس تک پہنچ جائے گی، اور نہیں اگر تم کو مل گئی ہے تو تم اسی طرح سے اعلان کرو، اور اگر اعلان کرنے پہ نہیں آتی ہے، نہیں آتا ہے تو اس سے استمتاع و فائدہ حاصل کر سکتے ہو، اور اگر نہیں بھی تم اس کو پکڑو گے اٹھاؤ گے
تو وہ چرتی رہے گی، یا تو اس بھیڑیا کی غذا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیڑیا کو غذا مقرر ہے تو بھیڑیا کھا لے گا۔ عرض یہ کرنا تھا کہ گم شدہ چیز جو عام طور پر جیسے کوئی ایسی چیز ہے جیسے کھانے پینے والی چیز ہے، روپیے پیسے ہے، درہم و دینار ہے، یا استعمال کرنے والی چیز ہے، گھڑی ہے، موبائل ہے، کپڑا ہے، جوتا ہے، کچھ ایسی چیزیں کہ جو پڑی رہتی ہیں تو وہ وہاں سے چل نہیں سکتی ہے، اس کے بارے میں اب شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے۔ احکام بیان کرنے سے پہلے شریعت کی ایک باریکی آپ کو بتاؤں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا دین، ایسی شریعت عطا فرمائی جو دنیا میں کسی مذہب میں ایسی باریکیاں نہیں، اتنا اہتمام کیا گیا۔ دیکھیے، کسی کے مال کی حفاظت کے لیے اور کسی کے مال کو استعمال نہ کرنے کے لیے اتنے احکام ہیں۔ آج کل کون جانتا ہے اتنی باریکیاں؟ کوئی نہیں جانتا۔ اکثر کیا سوچتے ہیں، جیسے ہم راستہ چل رہے ہیں، روپے مل گئے، کیا سمجھتے ہیں چلو ہماری قسمت اچھی ہے، ہم کو پیسہ مل گیا، قسمت اچھی ہے، پیسہ مل گیا، اٹھا کے لیے رکھ لیے جیب میں، اور سوچتے ہیں کہ ہاں چلو لاٹری لگ گئی۔ معاذ اللہ، لاٹری بھی تو حرام ہے۔ اور وہ راستے میں جو آپ کو پیسہ ملا، راستے میں اگر آپ کو کوئی چیز ملی، موبائل ہے، گھڑی ہے، یا کوئی بھی استعمال کی چیز ملی، تو کیا آپ کے لیے جائز ہو جائے گی؟ پہلے اس کا مسئلہ سمجھیں۔ شریعت مطہرہ نے اس میں اتنا اہتمام کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی نظر میں کوئی چیز آ گئی، آپ نے دیکھا کہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اگر ایسا لگتا ہے کہ وہ چیز اگر ہم نہیں اٹھائیں گے تو کوئی غلط آدمی کے ہاتھ چلی جائے گی، جیسے چور اچکے جو چوری کرنے ہی کے کام ان کے ہیں یا لوٹنے ہی کا کام ہے، تو ایسے کے ہاتھ لگ جائے تو وہ جو اصل مالک ہے اس تک نہیں پہنچ جائے گی۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ جس کی چیز ہے میں اس تک پہنچا سکتا ہوں، یا میں کسی طرح سے اپنے پاس حفاظت سے رکھوں گا، تو وہ آئے گا تو اس کو دوں گا، تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کو اٹھائیے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کے حوالے دعا کر کے چھوڑ دیجئے، اللہ کرے جس کی ہے وہ آ جائے یا اس کو مل جائے۔ عام طور پر مسجد میں بھی لوگ جلدی سے اٹھا کر کے لا کے دے دیتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ جلدی سے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی بھول کر کے گیا ہے تو وہ واپس آئے گا، وہ اٹھا لے گا، ذہن میں رہتا ہے کہ ہاں میں نے چھوڑ دیا ہے، تو جلدی سے اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایسی ہی چیز پڑی ہوئی ہے، دوسری نماز کا وقت آ گیا ایسی ہے، تو اٹھا کر کے اس کو ایسی کسی ذمہ دار کے پاس دے کر کے اعلان کریں کہ ہاں بھائی یہ چیز ملی ہے، جس کی ہو پہچان بتا کر کے لے لیں۔ مسجد میں تو چیز عام طور پر پہنچ جاتی ہے، لیکن باہر اگر کوئی چیز کسی کی گری ہے تو اگر آپ نے اس کو دیکھ لیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چیز اگر ایسی ہے کہ وہ خراب ہونے والی نہیں ہے اور اس کو اٹھا کر کے ہم اس کو حفاظت سے رکھ سکتے ہیں، تو اس کو اٹھا کر کے حفاظت سے رکھیے اور اعلان کریے۔ 1 سال تک اعلان کرنا ضروری ہے، اس سے پہلے استعمال نہیں کر سکتے۔ ابھی تک جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم کو مل گئی تو ہم استعمال کر سکتے، نہیں، ابھی بھی استعمال آپ کے لیے ناجائز ہے۔ بہت غور سے سنیے، اگر کوئی چیز آپ کی نظر میں ہے، کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کسی کی چیز ہے اور میں اس کو حفاظت سے رکھ سکتا ہوں، تو اٹھا کر کے حفاظت سے رکھیں اور اعلان کرنا ہے۔ اعلان کس طرح سے ہوگا؟ جمعہ میں اعلان ہو سکتا ہے، اخبار کے ذریعے اعلان ہو سکتا ہے، اور ابھی تو سوشل میڈیا پہ جو واٹس ایپ وغیرہ پہ گروپس میں وغیرہ بھیجا جاتا ہے تو اس سے بھی اعلان ہو جاتا ہے۔ تو اکثر جو لوگوں میں بات پہنچ جائے، ایسے ذرائع استعمال کر کے اس کا اعلان ہوتا رہے۔ 1 سال تک اعلان کرنا ضروری ہے، 1 سال سے پہلے اس کا استعمال درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ 1 سال تک اس کو رکھ نہیں سکتے، جیسے کچھ استعمال کی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ 1 سال تک رکھیں گے تو خراب ہو جائے گی، اور جب خراب ہو جائے گی تو نہ ان کے کام آئے گی نہ ہمارے کام آئے گی۔ تو ایسی صورت میں جتنے دن تک وہ صحیح رہ سکتی اتنے دن تک اعلان کیا جائے، لوگوں میں بتایا جائے کہ ایسی چیز مجھے ملی ہے جس کی وہ پہچان بتا کر کے لے لیں، اور اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں آتا ہے تو اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔
لیکن استعمال میں لانے کے وقت یہ سوچے کہ اگر اس کا جو مالک ہے وہ آ جائے تو میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا، اس کی قیمت میں ادا کر دوں گا، اس نیت سے وہ آپ استعمال کریں۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند حاجت مند ہے تو وہ صدقہ کر دیں تاکہ اس کی کام آ جائے، کیونکہ ہمارے کام کی ہے لیکن ہم اس کو استعمال نہ کر کے کسی محتاج فقیر غریب مسکین کو اگر دے دیں تو اس کا کام بن جائے گا، اور یہ نیت ہو کہ جس کی ہے اس کی طرف سے وہ اس کے لیے صدقہ ہو جائے۔ اگر وہ شخص نہیں بھی مانگنے آیا تو کم سے کم اس کو صدقے کا ثواب تو مل جائے گا، اور ہم اگر استعمال کریں جبکہ ہم صدقے کے ضرورت مند نہیں محتاج نہیں ہیں تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی طرف سے صدقے کی نیت کر کے وہ جو فقیر ہے محتاج ہے اس کو دے دیں تاکہ وہ بیچارہ فقیر اس کو استعمال کر لے گا تو جس کی ہے اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور اگر اعلان کرنے کی صورت میں وہ شخص تک جس کی چیز ہے اس کو خبر مل گئی کہ میری فلاں چیز فلاں صاحب کے پاس ہے، وہ اگر آپ کے پاس آ گیا اور آپ نے صدقہ کر دیا تھا کسی محتاج کو فقیر کو آپ نے دے دیا تھا، اب وہ شخص آیا اور کہہ رہا ہے کہ میری چیز آپ کے پاس ہے اور آپ نے اعلان بھی کیا تھا، تو اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہاں بھائی میں نے اس کو صدقہ کر دیا ہے، اگر آپ اس صدقے کو تسلیم کر لیتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اور اگر صدقے کو نہیں تسلیم کرتے ہیں تو میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ یعنی اگر وہ مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے صدقہ کر دیا تو ہم کو صدقے کا ثواب مل جائے، تو اگر اس نے نافذ کر دیا تسلیم کر لیا مان لیا کہ ٹھیک ہے صدقہ ہو گئی کوئی بات نہیں تو اس کو صدقے کا ثواب مل، اور اگر وہ کہے کہ نہیں مجھے وہ چیز چاہیے، مجھے اس کا معاوضہ اس کا بدلہ اس کی قیمت چاہیے، تو پھر آپ کو اس کی قیمت دینی ہوگی۔ اب وہ آپ نے قیمت ادا کر دی تو جو غریب کو آپ نے دیا ہے اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس کا اتنا اہتمام کیا گیا کہ جس کی چیز ہے اس تک پہنچنی چاہیے، اور اگر نہیں بھی پہنچ سکی تو کم سے کم اس کو صدقے کا ثواب مل جائے، اس کو صدقے کا ثواب مل جائے تاکہ اس کو بھی اطمینان ہو جائے کہ ہاں میری چیز ضائع نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ ایک نیکی کے طور پر ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہے۔ خاص طور پر ایسی چیزیں جو دیر تک استعمال نہیں کر سکتے تو ان کو فوراً صدقہ کر دیں، اور اگر دیر تک اس کو رکھا جا سکتا ہے جیسے 1 سال تک بھی رکھیں گے تو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، خراب نہیں ہوگی، تو اس کو رکھے رہیں اور اعلان کرتے رہیں۔ سال بھر تک اعلان کرنے کے بعد بھی نہیں آیا تو پھر وہاں بھی یہی صورت ہوگی، اگر آپ خود ضرورت مند ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت مند آپ نہیں ہیں تو جو ضرورت مند ہے فقیر ہے اس کو دے دیں، اور صدقے کی نیت سے دے دیں گے تو اس کو اس کے صدقے کا ثواب مل جائے گا، لیکن آنے کے بعد پھر آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ اگر وہ مطالبہ کرے اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں صدقہ اگر ہو گیا ہے تو مجھے منظور ہے تو اس کے صدقے کا ثواب اسے بھی حاصل ہوگا۔ شریعت مطہرہ کی روشنی میں یہ جو لقطے کا مسئلہ بیان کیا گیا اس میں حکمت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کا مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہے، اس لیے کہا گیا کہ مال مسلم معصوم ہے، اس سے ضائع نہیں کیا جا سکتا، اس سے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر چوری کرنا حرام ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں شریعت میں چوری حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ بہت سارے لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے ہیں کہ چوری کرنا حرام کیوں ہے۔ چوری کرنا حرام اس لیے ہے کہ چونکہ اگر کوئی چوری کر رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر میری کوئی یہ چیز ہے، کوئی آ کر کے میری غیر موجودگی میں اٹھا کر کے لے کے گیا تو یہ چوری کر لیا، تو چوری کرنے کی بنیاد پر چونکہ میرا مال تھا، میری چیز تھی جو کہ اللہ کی عصمت میں ہے، اللہ نے اسے معصوم اور محفوظ فرمایا، تو اس نے اللہ کی عصمت میں چوری کیا ہے، اس لیے وہ شخص گناہ کا مرتکب ہے اور یہ حرام ہے۔ مال مسلم اللہ کی طرف سے معصوم ہے، معصوم کا مطلب محفوظ ہے، لہذا اس میں کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، چوری کرنا حرام ہے۔ آج آپ مجھے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اتنا اہتمام کرتے ہوں کہ ہماری طرف سے چوری نہ ہو۔ بہت سارے معاملات میں بہت سارے لوگ جو ہے بے احتیاطی کرتے ہیں، حالانکہ وہ چوری بھی شمار ہے۔ اس کی ایک مثال ابھی ذہن میں بات آ گئی، تاکہ یہ بھی بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہو ہمارے درس کو بہت سارے خواتین سن رہے ہوں، ان کو بھی مسئلہ معلوم ہو جائے
کہ عام طور پر گھروں میں عورتیں اپنے شوہر کے پرس سے پیسے نکال لیتی ہیں، جیب سے پیسے نکال لیتی ہیں، یہ بھی چوری میں شمار ہے۔ یہ وہ مسئلہ سن لیں کہ اس طرح سے بغیر اجازت شوہر کے جیب سے پرس سے پیسہ نکال لینا یہ ان کے لیے ناجائز ہے، چوری میں شمار ہوگا۔ اس لیے اپنا جو خرچ ہے وہ شوہر سے مانگ سکتی ہے، شوہر سے یا اگر شوہر اجازت دے دے کہ جب بھی تم کو ضرورت پڑے تو اس میں سے لے سکتی ہو، شوہر نے اجازت دے دیا ہے تو اپنی ضرورت بھر چیز جو ہے وہ اس کی عدم موجودگی میں بھی لے سکتی ہے۔ لیکن اگر شوہر نے اجازت نہیں دیا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر پیسہ لے لینا یہ حرام ہے، چوری میں شمار ہے۔ یہ ہم نے سنا ہے، بہت ساری خواتین تھوڑا تھوڑا پیسہ نکال کر کے جمع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ زیور خریدتے ہیں۔ اور جب پوچھا جائے کیوں، ارے ایسا بولیں گے تو نہیں دیں گے، وہ صرف اور صرف وہ کچھ نہ کچھ ٹال دیں گے اور لے کے رکھیں گے تو اپنے پاس جمع رہے گا اور وہی زیور بن جائے گا، مگر یہ تو چوری کا زیور ہو گیا۔ اب اس میں اگر خواتین نے ایسی حرکت کی ہے تو اب ان کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی لیا ہے اب پھر شوہر کو بتا دے کہ ہم نے آپ کے پرس سے جیب سے اتنی رقم نکالی ہے، اگر وہ اجازت دے دے ہاں ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے تب وہ استعمال جائز ہے، ورنہ استعمال حرام ہے اور چوری کرنے کا گناہ ان پر ہوگا۔ چوری کرنے کی سزا ہمارے شریعت مطہرہ میں اتنی سخت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، چور چاہے مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، اگر چوری کریں تو ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اگر آج ہندوستان میں یہ شریعت کا حکم نافذ ہو جائے تو میں کہوں گا الحمدللہ ہم دکانیں کھلی چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں۔ یہ شریعت مطہرہ کا حکم کیوں ہے کہ ایک بار اگر کسی کا ہاتھ کاٹ دیں دوسرے کی ہمت ہی نہیں ہوگی چوری کرنے کی، اور یہ شریعت کا حکم یہاں پر نافذ نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، اس لیے چوری تو نیچے سے لے کر اوپر تک چوری کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کے حکومت کے شعبے میں بیٹھے ہوئے لوگ چوری کر رہے ہیں اور پھر وہ بڑے وائٹ اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم تو وائٹ ہیں۔ کیا وائٹ ہیں؟ دل کالا ہو چکا ہے تو وائٹ کہاں سے ہے؟ اتنی چوریاں ہو رہی ہیں، نہ معلوم کیسے کیسے راستے سے چوری کرتے نظر آتے ہیں۔ لہذا چوری تو چوری ہے، اللہ کے حکم کے مطابق قرآن پاک کے آیت کریمہ کی روشنی میں چوری سخت حرام ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے لقطہ کا اتنا احتیاط کا حکم کیوں ہے کہ کہیں چوری میں شمار نہ ہو، چوری میں شمار نہ ہو۔ آج ایک بڑے حیرت اور بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات بھی کہنا چاہوں گا کہ آج ہماری مسجدیں بھی محفوظ نہیں رہ گئی، مدرسے محفوظ نہیں ہیں۔ کتنے ایسے جو مسلمان ہیں لیکن مسجد میں آ کر کے چوری کرتے ہیں، اتنا ڈر خوف ختم ہو گیا، اللہ کا خوف ان کے دلوں سے اس طرح سے نکل گیا، مسجد میں آ کے چوری کرتے ہیں، چپل چوری ہو رہی ہے، اور مسجد کی چیزیں، پانی پینے کے گلاس، ٹوائلٹ باتھ روم سے لوٹے اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں، نل تک کتنے چوری کر کے لے کے جاتے ہیں۔ اور جب اس کی تحقیق ہوئی اور پکڑے بھی گئے تو وہ مسلمان نظر آیا۔ غیر مسلم تو تھوڑا ڈرتا ہے، اللہ کا گھر ہے وہاں کیسے کریں، لیکن ایک مسلمان ہو کر کے اس کا ڈر ختم ہو گیا، مسجد میں آ کے چوری کرتا ہے۔ چپل چوری ہونا تو یہ عام بات بن گئی ہے، اور بعض لوگ کبھی کبھی کسی کی چپل بغیر اجازت کے اٹھا کے لے جاتے ہیں، ارے بعد میں آئیں گے لا کے رکھ دیں گے۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے، کسی کی بھی چپل اجازت کے بغیر پہننا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، یہ چوری میں شمار ہے اور سخت گناہ ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور واپس چوری کر کر کے مزید گناہ میں۔ لہذا مسجد میں اگر کوئی صاحب آ گئے اور ان کی چپل اگر غائب ہو گئی تو اب وہ کسی دوسرے کی چپل پہن کر کے نہ جائیں، کیونکہ ایک تو اس نے چوری کر لیا ہے، تو چور اگر وہ چوری کیا تو وہ گنہگار ہے، تو پھر ہم دوسرے کی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تو پھر ہم بھی تو اس میں شریک ہو گئے، یعنی ہم بھی معاذ اللہ چور بن گئے۔ چوری سخت حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ خاص طور پر اس کا خیال رکھیں کہ اگر کسی کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر ہم نے اٹھا لیا تو یہ چوری ہے، اور یہ چوری تو شریعت اسلامیہ میں سخت حرام ہے، اور اس کا وبال کتنا ہے آپ کو بتا دوں۔ جو چوری کرتے ہیں وہ اس کو اگر جان لیں
کہ چوری کرنے کا وبال کتنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر چوری کیا ہے تو وہ چوری کا مال اس کے حق میں حلال نہیں ہے، وہ حرام ہی ہے، چاہے وہ خود استعمال کرے یا بیچ کر کے استعمال، وہ اس کے حق میں حرام ہے۔ تو حرام چیز کو وہ استعمال کر رہا ہے یا خود کھا رہا ہے یا اپنے اولاد کو کھلا رہا ہے، تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ چوری کیے ہوئے مال سے کھانا یا اس کا استعمال کرنا، یہ جہنم کی آگ کو اپنے اندر پہنچانا ہے، یعنی گویا وہ اپنے آپ کے لیے جہنم میں جانے کا راستہ آسان کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور قرآن میں جب اس کی اتنی سخت سزا آئی ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ چوری کرنا حرام ہے۔ آج بچوں کو بھی یہ تربیت دی جائے، کیونکہ بچوں میں یہ تربیت نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے اکثر یہ دیکھا گیا کہ جوان ہونے کے بعد بھی کہیں بھی اگر کسی کے ہاں جاتے ہیں، چیز اچھی لگی تو اٹھا کے جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ کئی بار ایسے بھی خبر ملی کہ بچوں کو تربیت نہیں ہے، اور اگر وہ کہیں چلے گئے کسی کے یہاں، چیز اچھی لگی اٹھا کے جیب میں رکھ لیے، اب ڈھونڈتے رہیں، اب وہ تو لے کے چلے آئے۔ تو بچوں کو ابھی سے یہ تربیت دی جائے کہ کسی کی بھی چیز اس کی اجازت کے بغیر اٹھانا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اٹھا لیا، چوری ہو گئی۔ بچے اسکولوں میں ایک دوسرے کا پین چوری کر لیتے ہیں، نوٹ بک چوری کر لیتے ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا چوری کر لیتے ہیں، اور گھر میں آنے کے بعد جب ماں باپ کو پتا چلتا ہے تو اس کو ڈانٹتے نہیں ہیں، غصے کا اظہار نہیں کرتے، تو پھر وہی عادت بن جاتی ہے، اور وہ عادت بن جاتی ہے تو پھر وہ چھوٹی سے لے کے بڑی بڑی چیزیں چوری کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے بچپن ہی سے اپنے بچوں کو یہ تربیت دی جائے کہ کسی کی بھی چیز اس کی اجازت کے بغیر اٹھانا نہیں ہے اور لینا ہی نہیں ہے۔ اگر تم کو ضرورت ہے تو اس سے اجازت لو، پوچھو بھائی میں یہ استعمال کر سکتا ہوں، آپ کی اجازت؟ اگر وہ اجازت دے تو استعمال کرو، نہیں اجازت دے تو خاموش ہو جاؤ کہ نہیں ضرورت انشاءاللہ کہیں اور سے پوری ہوگی۔ لہذا بغیر اجازت کے کسی کی بھی کوئی چیز اٹھانے کی کوشش ہی نہ کریں، ورنہ یہ چوری میں شمار ہوگا، اور چوری سخت حرام ہے، اللہ کی ناراضگی وہ موجود ہے۔ دوسرا وبال یہ ہے، چوری کرنے والا جب چوری کر لیتا ہے تو اس کی گردن پہ یہ وبال اس طرح سے رہتا ہے کہ جتنی کی اس نے چوری کیا اس کا کئی گنا اس کو نقصان پہنچے گا، کسی نہ کسی اینگل سے، کسی نہ کسی دوسری طریقے سے اس کا نقصان ہوتا رہے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیسے نقصان ہو رہا ہے، ادھر جو چوری کیا ہے اس کے بدلے میں جا رہا ہے۔ اس لیے چوری کی کوشش ہی نہ کی جائے، بلکہ اگر کوئی چیز ہماری خواہش کے مطابق نہیں مل رہی ہے تو چوری کر کے حاصل نہ کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے دے کہ جو میری مانگ ہے وہ پوری ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کی نشے سے ایسی روزی کی برکت عطا فرمائے گا کہ جو آپ کی خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے چوری نہیں کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ حلال چیز کی جو خواہش ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا اسباب پیدا فرما دیتا ہے، سبب پیدا ہو جاتا ہے، پھر آپ کو وہ چیز انشاءاللہ مل جائے گی، کیونکہ برکت تو اللہ کی طرف سے ہے، روزی میں برکت اللہ کی طرف سے۔ یہ ادھر ادھر سے چوری کر کے ہم کہیں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ ایمانداری سے چلیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ شیطانی خیال ہے۔ ایمانداری ہی سے آپ کو عزت ہے، کیونکہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق ہی اگر وہ حلال راستے سے آگے بڑھنا چاہے تو انشاءاللہ اس کو ترقی ملے گی، اور اگر ترقی نہ بھی ملے تو اس پر یقین کر لو کہ انشاءاللہ ہمیں آخرت میں ترقی ملے گی، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ اور بدلہ عطا فرمائے گا، اگرچہ دنیا میں ہم غربت کے ساتھ رہیں اس کا کوئی غم نہیں۔ بہرحال چوری کرنے کے وبال بہت زیادہ ہیں، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اس کے مفاسد بہت زیادہ ہیں، اور ایک تیسرا وبال، بس ایک آخری، چوری کرنے والے کی اولاد کبھی بھی صحیح راستے پر نہیں ہو سکتی۔ چوری کر کے کھانے اور کھلانے والے کی اولاد خود اس کی بھی نافرمان ہوگی، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزاریں گے، یعنی ان کی حرکتیں اتنی غلط ہوگی کہ پورے سماج میں، پورے معاشرے میں وہی بے عزتی کا سبب بنیں گے، چاہے وہ کتنا ہی عزت والا ہو، لیکن چوری کیا ہے اور وہی چوری کا مال اپنی اولاد کو کھلایا ہے تو ایک نہ ایک دن وہی اولاد اس کی ذلت کا سبب بنے گی۔ اس لیے ہرگز اپنی اولاد کو چوری کا مال، حرام مال نہ کھلائیں، ورنہ اس کا وبال ہمیں زندگی بھر بھگتنا ہوگا، اور مرنے کے بعد جو سزا ہے وہ الگ ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس بری وبا سے، اس بری بلا سے، ایسے جرم عظیم سے محفوظ رکھے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قادر یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض. یا اللہ حدیث پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کی روشنی میں جو بھی مسائل ہم نے بیان کیے، یا اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرما، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس محفل بابرکت کے صدقے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری ہر مشکل کو آسان فرما، تمام مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ ہمیں ہر بیماری سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم نے جو بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین یا اللہ ہمیں ہر قسم کی محتاجی، تندرستی، ذلت و خواری سے بچا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم نے جو بے روزگار ہونے حلال روزی کا ذریعہ عطا فرما. ہم سب کی روزی میں، روزگار میں، عمر میں، علم میں خوب برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شیطانوں کے شر سے، فساد سے، فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو تیری رضا اور خوشنودی کے مطابق کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. تمام گناہوں، برائیوں سے، بے حیائیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. ہماری اولاد کو راہ راست پر گامزن فرما، شریعت مطہرہ پر قائم رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد مع الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.